جناب چیئرمین، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا آپ مخاطب ہونے کے لیے۔ جنرل صاحب نے جو ایشو اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے۔ بدقسمتی سے یہاں نہ پارلیمنٹ کو اہمیت ملتی ہے، نہ پارلیمنٹ کا حصہ جو ادارے بنائے گئے ہیں پارلیمنٹ اور آئین کے تحت، نہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کا تو عجیب و غریب ماحول ہے، میں وہ اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں رپورٹ دے دیتی ہیں ان سے لا تعلق ہونا منسٹری کا اور حکومت کا، اور جواب تک نہیں دینا۔ ایک معمولی سی سوال ہم نے پوچھا ہے ٹورزم کے حوالے سے، وہ کوئی منسٹری اس پہ توجہ دینے کے تیار نہیں ہے۔ جنرل صاحب نے ٹھیک کہا ہے، اب میں لمبی بات نہیں کر رہا، آپ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ ہم نے نہیں ہوئے جی بتائیں۔ صحیح ہے، مشاہد اللہ خان بات ہی نہیں کرنے دیں گے۔ شاہد اللہ خان صاحب ادھر بات کریں، آپ کریں جی، آپ بات کریں۔ میں نے ایک ایشو اٹھایا لاکھڑا پاور ہاؤس کا، جس پہ یہاں سے ہمارے سینیٹر صاحبان ہیں، کھٹک صاحب، ایک دوسرے بھی ہمارے ساتھی، اور پوری کمیٹی، ہم وہاں گئے، سب کمیٹی گئی اور ایک رپورٹ دی، اور سب لوگوں نے کہا یہ جو چاندو بھائی نے اٹھایا ہے مسئلہ، یہ بڑا اہم اور جائز مسئلہ ہے کہ ایک سستی بجلی پیدا کر سکتا ہے لاکھڑا پاور ہاؤس کوئلے پر، اور کوئلہ بھی وہاں، مزدور بھی وہاں، تو کیوں اس پہ توجہ نہیں ہے؟ بالآخر اس کمیٹی نے ایک رپورٹ دی ہے جو حکومت کو عمل درآمد کرنا ہے، اور حکومت نے آج تک نہیں بتایا۔ میں نے 2-3 بار سوال پوچھا ہے، اس دن آپ نے کہا آپ کو موقع دے رہے ہیں، لیکن آپ خیر سے نکل گئے، تو ہمارے دوسرے سینیٹر صاحب آ کر بیٹھے۔ یہ ایشو کا ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب اسٹینڈنگ کمیٹی نے دے دیا ہے تو اس پہ کیا عمل درآمد ہے، بتانے میں کیا حرج ہے؟ سیکٹر صاحب اس پہ آپ جواب لے لیں، سیکٹر صاحب لے لیتے ہیں جی۔ ایک سیکنڈ بھئی، یہی ایشو، اب وہ وہی ہے، پھر یہ کوٹلی پاور ہاؤس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب ایک چلتا پھرتا پاور پلانٹ ہے، کامیابی سے چل رہا ہے، چوز کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں بار بار کسی شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک شخصیت ہے منسٹری میں جو چاہتے ہیں جان بوجھ کر وہ سندھ کے 2 بڑے منصوبوں کو بیچنا چاہتے ہیں، ناکام بنانا چاہتے ہیں، توجہ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا نتیجے پہ عمل درآمد کرے۔ فدا صاحب بیٹھے، اب کوٹلی کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات، میں بجلی کے ہی حوالے سے بات کر رہا ہوں، سندھ میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہم مقدس دنوں میں خدا کا خوف کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ نہیں۔ جا کر پوچھیں حیدرآباد میں اور آس پاس سے، کس نے کوئی روزہ رکھا، کس نے کوئی افطاری کی جو لوڈ شیڈنگ میں نہیں تھی؟ کوئی انہوں نے خوف خدا نہیں کیا اس مقدس دنوں کا۔ لوڈ شیڈنگ بدترین ہے، کوئی ہمارا نوٹس تو لینا۔ میں بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے 2 نکات ہیں، ایک لوڈ شیڈنگ کا، ایک کوٹلی پاور پلانٹ کا اور اس کی رپورٹ کا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی میرے ایک دوست یہاں تقریر کر رہے تھے تو میں پیچھے حضرت سے پوچھ رہا تھا کہ یہ تقریریں سنتا ہوں، مجھے آنے والے دنوں کا منظر برا لگتا ہے۔ ایسی تقریر ہوئی چیئرمین صاحب، 2 منٹ بس، ایسی تقریر ہوئی چیئرمین صاحب کراچی میں، انہوں نے کہا کہ ایک مسجد ہے کراچی میں، اس مسجد کے محراب کے پتھر پر الطاف حسین کی تصویر نظر آ گئی۔ ایک ہنگامہ بپا ہو گیا کہ مسجد کے پتھر پہ الطاف حسین کی تصویر آئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ مسلمان ہیں جو ناراض ہوتے تھے الطاف کے نام سے، ایسے لگتا تھا جیسے نکاح ٹوٹ جائیں گے، سننا نہیں پسند کرتے تھے، انہوں نے وہ پتھر نکالا اور لے گئے الطاف کے پاس۔ پھر انہوں نے الطاف نے پھر خود کہا میں عمرے پہ گیا تو کعبے کے طواف کے دوران 2 نورانی چہرے، عجیب و غریب لباس والے، چمکتے لباس والے میرے ساتھ ہو لیے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے بی بی خدیجہ الکبریٰ جیسی بیوی چاہیے۔ آپ ان کی باتیں سنیں اور اس وقت کسی کو جوش ایمان کا نہیں آیا۔ ابھی میں 2-3 آدمیوں کی یہاں تقریریں سنتا ہوں، سبحان اللہ، میں کہہ رہا تھا حضرت کو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے آنے والے منظر، کیوں جو انہوں نے باتیں کی اس کی تباہی کیا ہوئی ہے۔ آج وہ گمنام ہو چکے ہیں، آج جو ان کے لیے مرنا چاہتے تھے وہ ان کا نام لینا جرم سمجھتے، ان کے کوئی حامی بھی بات کرے تو ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں بھی ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ محسن بھائی، اتنی آیتیں درود شریف پڑھ پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نسبتیں بتا کر اس انداز سے تکبر کو ہوا نہ دو۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہاں 2-3 لگے ہوئے ہیں جو بس میں اپنے لیڈر کی تعریف کرنی چاہیے، کیوں نہیں کریں گے؟ جو ہم نے منتخب کر یہاں جس شخصیت نے بھیجا ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کریں گے؟
اس کے لیے محبت کا اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن کچھ خوف خدا بھی کریں، ایسا بھی نہیں کرے ایسی مثالیں دیتے ایسے کہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی پڑھے لکھے لوگ، میں کہہ رہا ہوں، بس بات ختم کر دی میں نے، اس تکبر کو اتنی بڑی ہوا نہ دو. آیتوں اور حدیثوں سے اور مقدس باتوں سے اس تکبر کو مضبوط نہ کرو، حوالہ نہ کرو، اس کا نتیجہ برا نکلے گا. میں نہیں چاہتا کہ اس ملک کی کوئی فعال شخصیت گمنام ہو جائے، نام نہیں ملے. بس میں ایسے کہتا ہوں، تعریف بھی کرنی چاہیے لیڈر کی، تنقید بھی برداشت کرنی چاہیے. بس میں 3 جملے دوہرا کر ختم کر رہا ہوں. کوٹلی پاور ہاؤس بکنا نہیں چاہیے، وہ کامیاب ہے، اس کو ناکام کیا جا رہا ہے. ایک افسر صاحب ہیں، ان کو سندھ کے منصوبے اچھے نہیں لگتے. لاکڑا پاور ہاؤس کی رپورٹ آ گئی ہے، بڑی نعمان صاحب والوں نے بڑی محنت کی ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ہمارے علاقے میں چیئرمین صاحب بدترین لوڈ شیڈنگ. میں حیدرآباد شہر کے بیچ میں رہتا ہوں، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، لیکن حیدرآباد کے ارد گرد کے علاقوں میں کئی دن لائن نہیں ہے، اور یہاں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہر بات پہ لے لیتے او جی اتنے بڑے کارنامے پر. میں ایک بات پہ خوش ہوں، اب میں وہ ہے نہیں، میں کیسے کہوں. یہ حکومت خوش نصیب ہے، ان کو اچھے فضیلت والے مراد سعید بھی مل گئے ہیں، تو یہ بھلے تعریف کریں اس کام کی، لیکن میں 2-3 یہ باتیں تھیں، اس کا نوٹ ضرور لیں. اس کا کوٹلی کا ضرور. جی میں نے بتا دیا جی سیکٹر صاحب کو.